السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان، مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ براہ راست 92 پہ صبح سویرے پاکستان کے ساتھ، اور بہت اچھی صبح بخیر کے ساتھ یہ بات تو کہنا میرے خیال ہے اس وقت بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اوور دا ویکینڈ جتنا ہیپننگ یہ ویکینڈ رہا، میرا خیال ہے ہم نے زندگی میں کبھی اتنا ہیپننگ ویکینڈ نہیں گزارا تھا۔ صبح نامہ کا آغاز کریں گے ظاہر ہے اس بات سے، لیکن ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز لمحوں کے ساتھ بدلتی ہم نے دیکھی اس ویکینڈ پر۔ اور اگر سب سے پہلے شروع کریں بات کریں تو کل رات سے بات کرتے ہیں، جہاں عمران خان کی کال پر ملک بھر میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے کارکن، ان کے سپورٹرز، انہوں نے اپنی اظہار یکجہتی کیا، جس طریقے سے ان کی کال پر تمام پاکستان اور پوری دنیا میں لوگ نظر آئے۔ شاہزیب کیا خیال؟ بالکل، کراچی کے راشد مناس روڈ ہو، لاہور کا لبرٹی چوک ہو، اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، یہاں پر ہم نے ان تمام شہروں میں دیکھا کہ اظہار یکجہتی کے لیے تمام کارکنان پی ٹی آئی کے باہر نکلے، عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، اور باقاعدہ طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ فیملیز نکلی ہوئی تھیں، لوگ بڑی تعداد میں نکلے تھے، اور رات گئے ہم دیکھتے رہے کہ یہ احتجاج چلتا رہا، اور جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بچے بھی موجود تھے، ساتھ میں نعرے بازی کی جا رہی تھی، پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے کچھ رہنما ہیں وہ بھی ان کے درمیان پہنچے، ان سے گفتگو کی، ان سے بات چیت کی، اور جہاں جہاں موقع ملا وہاں پر وہ خطاب بھی ان سے کرنے کی کوشش اور عوام ساتھ ساتھ جو ہے کچھ سیلیبریٹیز بھی تھے جنہوں نے کھل کر جو ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے یا شوبیز کے تعارف رکھنے والے لوگ تھے، کافی لوگوں نے جو ہے اظہار یکجہتی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، اور جہاں جہاں جن شہروں میں تھے وہاں پر وہ ریلیوں میں شامل ہوئے۔ صورتحال سے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں، جیسے کہ شاہزیب اور میں آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ پوری دنیا میں یہ حکومت کے خاتمے کے خلاف مختلف ملکوں میں، جیسے کہ آپ دیکھیں گے یو کے میں آپ کو نظر آئے گا، جہاں پر انہوں نے نواز شریف کی جو رہائش ہے، نواز شریف صاحب کی، ان کے رہائش کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کیا، اور امریکہ میں یہ احتجاج نظر آیا، آسٹریلیا میں یہ احتجاج نظر آیا، دبئی میں یہ احتجاج نظر آیا، پوری دنیا میں یہ احتجاج جو ہے مختلف ممالک میں ہم دیکھ رہے تھے، اور ساتھ میں جیسا کہ مائع ذکر کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر بھی احتجاج جاری تھا، پی ٹی آئی کارکنان وہاں بھی اکٹھے ہوئے، جبکہ دوسری جانب نون لیگ کے کارکنان بھی وہاں پر پہنچے، اور ان میں کچھ ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے کارکنان آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر پولیس موجود تھی، انہوں نے پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور کارکنان کو دور دور رکھا، وہ نعرے بازی کرتے رہے، اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن وہاں پر کوئی ایسی اس قسم کی بدنظمی نہیں ہوئی۔ وہ آپ میرے خیال سے اشارہ کر رہے ہیں نو ریمیٹنس والی، آپ نے کہ لوگوں نے جو اشارہ کیا اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے احتجاج کیا، ساتھ ساتھ یہ نعرے بھی آ رہے تھے، لیکن اس بات کی کال کا میرے خیال ہے عمران خان صاحب کو خود کو اندازہ نہیں تھا، جو کہ اب سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں، کہ اس طرح سے ری ایکشن آئے گا، اس طرح سے ان کو سپورٹ آئے گی، اور میرا خیال ہے اوور ویلمنگ تمام ان کے سربراہان اور آف کورس چیئرمین آف پی ٹی آئی ان کے لیے بھی تھا کہ انہوں نے اس بات کا اظہار جو ہے وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی کیا۔ شاہزیب بالکل، ٹویٹ کے ذریعے بھی کیا، انہوں نے احتجاج کرنے پر عوام سے اظہار تشکر کیا، کہا میر جعفروں نے امریکہ کی مدد سے حکومت تبدیل کی، اندرون اور بیرون ملک پاکستانیوں نے اسی سختی سے مسترد کیا ہے، اور نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرون ملک بلکہ پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں، پی ٹی آئی کارکنان نکلے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، جس کا وزیر اعظم پاکستان نے شکریہ ادا کیا ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے، اور لکھا ہے کہ امریکی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف احتجاج پر عوام کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے فیصل جاوید صاحب کا جو ہے وہ ٹویٹ آیا ہے کہ یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ انقلاب ہے، انہوں نے اس طرح کر کے لکھا ہو۔ میرے خیال ہے بڑا فیصل جاوید صاحب کی ایک بات ہے کہ وہ جب بھی لکھتے ہیں یا بولتے ہیں بڑا جوش اور ولولہ جو ہے وہ ان کی اس میں لکھائی میں نظر آتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے وہ یوتھ کو جو ہے بہت اٹریکٹ کرتا ہے، یہ مطلب یہ ہمارا نظریہ ہے، اوبویسلی غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ میں اور کون سنبھالے گا ملک کی باغ ڈور، کون بنے گا وزیر اعظم پاکستان، آج اس کا فیصلہ ہوگا، آج اس کا جو ہے رزلٹ نکلے گا کہ کیا ہم نئے پاکستان میں ہیں ابھی تک یا پرانے پاکستان میں واپس جا چکے ہیں۔ اس پر بھی سوشل میڈیا پہ بڑی گرما گرمی اور بڑی بحث بھی رہی ہے ہیش ٹیگ۔ بالکل، قائد ایوان کا انتخاب آج ہونا ہے، کون وزیر اعظم پاکستان بنے گا، آج اجلاس دوپہر 2 بجے طلب کیا گیا ہے۔ وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کی اگر بات کی جائے تو اسمبلی سیکریٹریٹ میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے، اور متحدہ اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف صاحب کا نام دیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے وزیر اعظم کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ تو آج یہ دوپہر 2 بجے اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں یہ آج فیصلہ ہو جائے گا پاسبلی کہ آپ کا وزیر اعظم اگلے کون ہوں
ہوں گے. اور ہم نے دیکھا اس حوالے سے کہ وہاں پہ کچھ بحث بھی ہوا, بحث مباحثہ بھی ہوا, تو ہوتا ہے اوبیسلی ایک پولیٹیکل سینیریو ہے, اس میں یہی ہوتا ہے. بٹ دین اگین میں سمجھتی ہوں ایز اے عام آدمی کہ ہمیں ان سچویشن سے ہمیں فیس بھی کرنا چاہیے اور پھر ہمیں آگے موو آن بھی کرنا چاہیے اور دینا چاہیے ہمارے نیک ٹارگٹس کیا ہیں, کیونکہ عمران خان کے خلاف تحریک مد اعتماد پر امریکہ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے. اور ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جاری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں. اوکے, توقع ہے تمام سیاسی جماعتیں جمہوری اقدار پر قائم رہیں گی, ساتھ میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں آئین کی پاسداری کریں. یہ بھی ایک جو ہے وہ ساتھ میں ان کا رد عمل آیا. اگر آگے ہم بڑے شاذب, تو وفاق کے بعد پنجاب میں سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ ایک اور جو ہے مرکز میں کہوں گی. بالکل, اور وفاق میں کامیابی کے بعد اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب میں بھی جو ان کے امیدوار ہیں حمزہ شہباز صاحب, ان کے لیے بھی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں. اپوزیشن اتحاد کی جانب سے حمزہ شہباز کا نام دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے, اور ان کو منتخب کرانے کے لیے اس وقت وہ سرگرم ہے. اس وقت جو پوری اپوزیشن ہے پنجاب کی, خاص طور پر اپوزیشن اتحاد کے ایم پی ایز لاہور کے نجی ہوٹل میں مقیم ہے, اور ارکان اسمبلی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ہونے والی ووٹنگ تک ہوٹل میں ہی رکنے کی ہدایات دی گئی ہیں کہ جب تک ووٹنگ نہ ہو جائے آپ اسی ہوٹل میں سٹے کریں, جب ووٹنگ ہو جائے اس کے بعد آپ کی مرضی. میں دیکھ رہی تھی خبروں میں بھی نظر آ رہا تھا کہ حمزہ شہباز شریف وہ وہاں پر انہوں نے جو ہال ہوتا ہے قائم وہاں کا, اس میں وہ گئے اور سارے جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ سے ملے اور لوگ ان کو جو ہیں وہ گلے مل رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کو نا پاؤنڈڈ کر رہے تھے کہ چلو ہم جیت گئے. اوبیسلی جیت منانا اچھی بات ہے کہ علی محمد خان صاحب نے کبھی کہا کہ گریس کے ساتھ لینی چاہیے اگر کوئی جیت رہا ہے آپ کے خلاف, لیکن دین اگین اوبیسلی آگے آنے والے حالات پاکستان کے لیے کیا ہوتے ہیں, ایک عام آدمی کے اوپر کیا اثر انداز ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے. تو خیر حکومت بدلنے جا رہی ہے, نئے وزیر اعظم آنے جا رہے ہیں, ملک میں احتجاج بھی چل رہے ہیں, ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہوئی وہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی بار تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کسی وزیر اعظم کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد اگلے وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہے ہیں. آج اس کی ووٹنگ ہونی ہے, عام اجلاس 2 بجے ہونا ہے. تو تمام سیاسی معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں اس پر بہت سارے سوالات بھی ہمیں کرنے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم رک کر لیتے ہیں پی ٹی آئی رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب کا, جنہوں نے ہمیں شو میں جوائن کیا ہے. فیاض صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. فیاض صاحب, وفاق میں تو اپوزیشن نے جو تختہ ہے وہ بالکل پلٹ دیا ہے, پنجاب میں بھی ایسا نہ ہو اس کے لیے خاص طور پر آپ لوگوں نے کیا پلان بنایا اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت پاکستان کے سب سے ہر دل عزیز لیڈر اور قائد اور پاکستان کی 85% سے زائد عوام کے دلوں کی دھڑکن عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے قائد اعظم کے بعد پہلا قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کے سروائیول کی, پاکستان کی بقا کی, پاکستان کی خودداری کی, پاکستان کی غیرت کی جنگ لڑی. اور آپ نے کہا کہ اپوزیشن نے پلیٹ میں رکھ کے تحفہ دے دیا. نہیں جناب, پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیا. میں تو اس پوری اپوزیشن کو, جنہیں میں نے یونائٹڈ اسٹوجز الائنس کا جناب لقب دیا ہے, یو ایس اے یونائٹڈ اسٹوجز الائنس, ان کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا, جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں, ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. وہ دن گیا جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے, اٹھے گی ہم پہ جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا. تو جناب والا, یہ جو خوشیاں منانے والے ہیں, یہ جو پورا آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن, جن کی وجہ سے پاکستان آج پچھلے 35-40 سال کی ان کی لوٹ مار کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے, انہوں نے جس انداز سے جس کو ملا کر بیرونی طاقتوں کو اور اندرونی فیکٹرز کو یہ جو کل خوشیاں منا رہے تھے وہ بیغم رہے. سحر کی خوشیاں بتا رہی ہیں کہ سحر کے تیور کیا ہیں, اور سحر کے تیور آپ گلی محلوں میں چلے جائیں, کسی رینڈملی میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, آپ پہلے 5, 10, 15, 20, 30 کسی گلی, کسی محلے, کسی قصبے, کسی شہر میں چلے جائیں, آپ بندوں سے پوچھیں بتاؤ تمہارا اس ایشو کے اوپر کیا موقف ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا جو ہے وہ لوگوں کی رائے ہے. تو جناب پلیٹ پہ تو انہوں نے نہیں دی, تو اب وہ جو بھگتیں گے. اور پنجاب کے اندر بالکل ہماری اسٹریٹجی ہے, ہم تو عدالتوں کو چیخ چلا کر منت ترلے کر کے ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جناب والا, جس طرح رات کے 12 بجے آپ عدالتیں کھول رہے ہیں, اتوار کے دن میں بھی عدالتیں کھول رہے ہیں,
خدا کا واسطہ ہے یہ جو آئین کی دھجیاں 63A آرٹیکل کی پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر اڑائی گئیں، آئین کا مذاق اڑایا گیا، آئین کو جناب ریزہ کیا گیا، اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس لے لیں. اور پنجاب کے حوالے سے تو میں کئی پریس کانفرنس کے اندر 63A1 اس کو بتا چکا ہوں کہ جس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے جو اپنی پارلیمانی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارلیمانی پارٹی میں بیٹھ جائے. تو یہ جو اس وقت 25 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ گھوڑے خچر اور جناب جانور اور بکریاں اور بھیڑیں اور بھگوڑے انہوں نے ہوٹلوں میں بند کر کے رکھ رہے ہیں، تو اوپنلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں نون لیگ کی پارلیمانی لیڈر حمزہ شہباز کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھ کے. یہ آئین کی وائلیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو ایگزیکٹلی اسی طرح ایکشن لینا چاہیے جس طرح انہوں نے 9 تاریخ کی رات کو ایکشن لیا اور پھر 3 تاریخ کی اتوار کے دن ایکشن لیا، تو ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اچھا فیاض صاحب، ہم نے شہباز اپنے نمبر تو شو کر چکے ہیں، اگر اب آپ کو پرویز الہی صاحب کا جو ہے ترجمان بھی مقرر کیا تو چودھری صاحب کی جانب سے کیا کوئی خصوصی ہدایات کی گئی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، حمزہ شہباز صاحب نے اپنے نمبر شو نہیں کیے، حمزہ شہباز صاحب نے اپنے کرتوت شو کیے ہیں. حمزہ شہباز صاحب نے اپنی اوقات شو کی ہے. ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ میاں شریف کا پوتا ہے، اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ میاں شہباز شریف کا بیٹا ہے، اس کی اوقات یہ ہے کہ اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے میاں محمد شریف صاحب کو. انہوں نے ہی پاکستان کے اندر وہ جرنلسٹ کو، ممبر پارلیمنٹ کو خریدنے کی روایت اپنے بچوں کے ساتھ نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ مل کے اس پاکستان میں ڈالی تھی. اور اپنے خاندان کی اس اعلیٰ اور عرفہ رذیل قسم کی جو اوصاف ہے اس کو میاں حمزہ شہباز نے اور بیگم صفدر اوان نے جس ضلالت کے ساتھ اور جس ڈھیڑائی کے ساتھ انہوں نے جاری و ساری رکھی ہیں، وہ پورے پاکستان کی عوام میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہی ہے. ہمارے نمبرز پورے ہیں. ایک بات کلیئر کٹ ہے کہ جو ہمارا بلے کے جناب ٹکٹ پہ بنا ہوا ایم پی اے اس کا ووٹ کنسیڈر نہیں ہونا، یہ تو کیٹیگوریکلی جناب ہم نے سارا پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے. باقی ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہم حق اور سچ کی جنگ لڑیں گے. چودھری پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے نامزد کردہ وزیر اعظم پاکستان، عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور انشاءاللہ پنجاب کے اندر فیاض صاحب یہ بتائیے گا، وفاق سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ استعفوں کی آپشن سامنے آئی ہے، تو کیا پنجاب میں بھی پی ٹی آئی اسی پر غور کر رہی ہے کہ استعفے دیے جائیں؟ اس حوالے سے بتائیے گا. اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں تو کچھ تبدیلی نظر نہیں آ رہی نا؟ دیکھیں، مختلف قسم کے آپشنز جو ہے وہ زیر غور ہے وفاق کے اندر، اور میں تو لاہور میں اس وقت بیزی ہوں. ہمارا 16 تاریخ تک جو ہے نا لاہور میں یہاں پر جو میدان جنگ سجا ہوا ہے ہم تو اس کو فیس کر رہے ہیں. اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پارٹی چیئرمین وہ مختلف قسم کے آپشنز پہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ہم استعفے دے دیں، ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، اور یہ جو کھیل کھیلا ہے نیچ اور ننگا کھیل پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کو ایک آوارہ قسم کی جمہوریت کے طور پہ پیش کیا ہے، غیر ملکی طاقتوں کی ایک باندھی اور ایک غلام کے طور پر پریزنٹ کیا ہے. ہم اس کم از کم رجیم کے اندر ہم نہیں رہنا چاہتے، اور کلیئر کٹ میسیج ہم دینا چاہتے ہیں کہ عوام میں آؤ. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. ان میں ہمت ہے، اس بیگم صفدر اوان میں، اس سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف میں، اس جناب مقصود چپڑاسی والی سرکار کو اگر ہمت ہے تو آ جاؤ عوام میں، فریش مینڈیٹ لے کے آ جاتے ہیں. جو جیتا وہ سکندر، جو ہارا وہ بندر. پھر پتہ چل جائے گا نا، اس کی طرف نہیں جاتے. انہیں پتہ ہے لوگوں نے سیڑ کے چھتر اور لتر مارنے ہیں ان کو. یہ کوشش کریں گے کہ اگلا 1.5 سال پورا کرنے کے بعد 1 سال جو پروویژن ہے اسمبلیوں کی ایکسٹینشن کی، یہ 1 سال اور لیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کریں. نہیں جناب، اب عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی. اب عمران خان دن بدن لوگوں کے دلوں میں بستا چلا جا رہا ہے، اور عمران خان نے واقعتاً ثابت کیا ہے، واقعتاً اس نے، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے قائد عمران خان کو، جس نے آخری دن بھی اس کے رویے میں اور سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف کے رویے میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، اور میرے قائد نے آخری بال تک جنگ لڑ کے ثابت کر دیا پوری پاکستانی قوم کو، پی ایچ ڈی کرنے والے افسران کو یا پی ایچ ڈی کرنے والے اسکالرز کو نہیں، گلی محلے کے اندر موچی نائی تیلی، آپ کا رکشہ والا، آپ کا ریڑھی والا، چھاپڑی والا، ہاربر، حجام، ہر بچے کو سمجھا دیا کہ مجھے کیسے نکالا.
ہر ایک کو پتہ چل گیا، ہر ایک کو پتہ چل گیا، سارے چہرے پوری پاکستانی قوم کے سامنے آ گئے. یہ عمران خان. اور پھر فرق کیا ہے؟ وہ سلطان مفرور الدین اور تغرل نواز شریف، یہ آصف زرداری، یہ مولانا فضل الرحمان، یہ محمود خان اچکزئی، یہ پاک فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف بولتے تھے، لیکن آخری دن تک، آخری لمحے تک میرا قائد عمران خان شاہین 3 کا کامیاب تجربے کے اوپر پاک فوج کو، پاک فوج کے اداروں کو، سائنٹسٹ کو، پاک فوج کے سائنٹسٹ کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا. اس کو کہتے ہیں محب وطن پاکستانی لیڈر. انہوں نے اپنے آپ کو ایک محب وطن پاکستانی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے، جو پوری پاکستانی قوم اس کے اوپر فخر کر رہی ہے، اور مجھے بھی فخر ہے. انشاءاللہ الیکشن جولائی سے اگست ستمبر کے درمیان ہے. پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. نہیں، ویسے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے واقعی کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ نظر آئی، جس طرح عوام نکلی ہوئی تھی سڑکوں پہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آج کی بات کرتے ہیں، جو آج قومی اسمبلی میں نئے وزیر اعظم کا جو ہے وہ انتخاب ہونا ہے، کوئی ایسا کیا مطلب اگر میں پوچھنا چاہوں آپ سے تو کیا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ کی نوبت ہی نہ آئے؟ کوئی ایسا مطلب بدل سکتا ہے موسم، تبدیلی؟ پاکستان کی جمہوریت کا حسن دیکھیں، 155 ووٹوں والا اپوزیشن میں، 85 ووٹوں والا جناب اقتدار میں، اور پاکستان کی جمہوریت کی بدصورتی دیکھیں کہ وہ شخص جو پچھلے 10 مہینوں سے کرپشن اور منی لانڈرنگ اور جعلی ٹی ٹیز کے کیسز کے اوپن اینڈ شٹ کیسز کے اندر ضمانت پہ ہے، 2 مہینے سے اس کے اوپر فرد جرم کی تاریخ آگے سے آگے ہو رہی ہے، وہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے چکروں میں ہے. اس سے بڑی پاکستان کی جمہوریت کی بدقسمتی کیا ہوگی؟ بہرحال پاکستان کی جمہوریت ثابت ہو گیا کہ بیرونی طاقتوں سے لے کے پاکستان کے اندر وڈیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور ڈالر کے اشاروں پہ ناچنے والوں کی باندھی ہے. یہ انہوں نے ثابت کیا. انہوں نے کہا یہ غلاموں کی جمہوریت ہے، یہ بھکاریوں کی جمہوریت ہے، لیکن میرے قائد نے کہا کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو انشاءاللہ یہ غلاموں میں اور خودداروں میں جنگ ہے، جو الٹیمیٹلی انشاءاللہ خوددار اور باغیرت لوگ جو ہے انشاءاللہ جیتیں گے. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو سیاسی حالات اس وقت بن رہے ہیں، جس طریقے سے جو سیاسی ہم نے بحران بھی دیکھا، لیکن خیر اب معاملات کچھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اگلی حکومت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ساتھ میں مجھے یہ بتائیے گا اس پورے سیاسی حالات میں اگر عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ خیر یہ تو آپ اپنے کیمرہ مین کو کہ کیمرہ لے کے نا کہیں پہ نکل جائے، رینڈملی منہ اٹھا کے یہ نہ دیکھے کدھر جانا ہے. چیچو کی ملیا جانا ہے، مرید کے جانا ہے، منڈی باؤدین جانا ہے، پنڈی جانا ہے، کراچی جانا ہے، لاہور جانا ہے، لاہور کے کسی محلے میں جانا ہے، پاڑے جانا ہے، ساہیوال جانا ہے، جدھر مرضی چلے جاؤ، کسی قصبے میں جاؤ، کسی دیہات میں جاؤ، لوگوں کے منہ پہ لے کے جاؤ اپنا جناب اپنا مائک، ان سے پوچھو ہو از عمران خان، وہ کہیں گے عمران خان پاکستان کا نجات دہندہ ہے، وہ کہیں گے عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے، وہ کہیں گے عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے، وہ کہیں گے عمران خان غیرت مند ہے، وہ کہیں گے عمران خان جرأت مند ہے، وہ کہیں گے عمران خان پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. یہ آپ خود ہی جناب تجزیہ کرا لیں. اگر آپ کو نہ آئے یہ والا رسپانس تو پھر آپ مجھے آ کے بتائیے گا. اگر 100 میں سے 80 لوگوں نے نہ کہا تو میں آپ کے ٹی وی چینل پہ آ کے اس طرح پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے فیاض حسن چوہان صاحب، بہت شکریہ. اور یہ تجزیہ کیا کرانا، اب تو الیکشن جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا کہ اگر واقعی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے تو پھر تو اگلے وزیر اعظم دوبارہ وہ بن جائیں گے، نہیں تو پھر اپوزیشن کے جو امیدوار ہوں گے وہ آگے نکل جائیں گے. خیر بہت شکریہ آپ نے شو میں ہمیں جوائن کیا. ساتھ میں ہمیں جو ہے مختلف رہنما جوائن کر رہے ہیں، سیاسی معاملات پر گفتگو کرنی ہے. اور اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ خرم دستگیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. خرم دستگیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سفیر پاکستان میں. سر جس طریقے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑا عام اجلاس ہونے جا رہا ہے اور منتخب کیا جائے گا اگلے وزیر اعظم کو. آج شہباز شریف صاحب کو بھی وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے جو ہے ووٹنگ کی جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ارکان کی حمایت حاصل ہے آپ لوگوں کو، متحدہ اپوزیشن کو؟ جی اللہ تعالیٰ کرم سے 175 اراکین ہوں گے، چونکہ جس دن عدم اعتماد ہوا ایاز صادق صاحب جو کہ اپوزیشن کے ایک رکن ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پریزائڈ کیا تھا ایز اسپیکر،
انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. تو آج امید یہ ہے کہ اگر تو ڈپٹی اسپیکر جو ابھی تک موجود ہیں وہ اجلاس کی صدارت کریں گے, پھر 175 اراکین انشاءاللہ ہوں گے. 175. ٹھیک. اچھا خرم صاحب, ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ نئے وزیر اعظم آئیں گے, نئی کابینہ ہوگی, تو کچھ اس حوالے سے بھی بتا سکتے ہیں کہ کون کون جو ہیں وہ نئی کابینہ کا جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں, یا کوئی ہمیں کچھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی, چونکہ ایک 10 جماعتوں کا اتحاد ہے متحدہ اپوزیشن میں, تو کوشش تو ہوگی کہ جتنی زیادہ جماعتوں کو ہم اس حکومت میں شامل کر سکیں. تو وہ ایک تو یہ پہلی ترجیح ہے. دوسرا, آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون میں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک بڑا وسیع ہم کہہ سکتے ہیں خزانہ موجود ہے ایسے لوگوں کا جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور عوام کے منتخب نمائندے بھی ہیں. تو ان میں ایک بڑی سینیورٹی کی بڑی لمبی لائن ہے. تو وہ سب لوگ بھی آف کورس اس کے لیے کینڈیڈیٹس ہیں. لیکن ظاہر حتمی فیصلہ جو ہے وہ آف کورس جو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف, وہ باقی تمام جماعتوں کی مشاورت سے کریں گے. یہ اٹ سیلف جو کابینہ کی تشکیل ہے وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہوگا, لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ ایک ایسی کابینہ جو کہ بہت بڑی نہ ہو, اور چونکہ یہ بہت طویل مدت نہیں ہے جو آنے والی حکومت ہے, اس لیے کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی کابینہ جس میں تمام جماعتوں کا رنگ بھی نظر آئے, لیکن بہرحال ہمیں جو کی پورٹ فولیوز ہیں اس کے لیے کیپیبل لوگ چاہیے جو کہ منتخب نمائندے بھی ہوں, تو جو آ کے ملک کو آگے لے کے جائیں. تو نام تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ ایک ریزنیبل سائز, بہت بڑی کابینہ نہیں, عمران خان صاحب کے برعکس کابینہ ہوگی. کیونکہ ایک یہ بات ہم سب کے ہم ذہن سے نہیں رکھتے جب ہم اپوزیشن اور حکومت کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ ملک کے 4 صوبوں کی جماعتیں اس وقت متحدہ اپوزیشن میں ہیں. بلوچستان کی تمام جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں وہ اس اپوزیشن کا حصہ ہیں. سندھ سے آف کورس پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہے, کے پی سے جے یو آئی بھی ہے, اے این پی بھی ہے, اس کے علاوہ پھر مذہبی جماعتیں بھی ہیں. جے یو آئی اٹ سیلف بھی ایک مذہبی جماعت ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی جمعیت اہل حدیث بھی اس کا حصہ ہے, اور آف کورس مسلم لیگ نون جو جس کی پنجاب میں بیس ہے. تو 4 صوبوں کی جماعتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اکٹھی ہو کر اس کابینہ میں آنے جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ ایک بہتر کابینہ شہباز شریف صاحب تشکیل دیں گے. خرم صاحب, آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر نہیں کیا. پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, ان سب میں سے بھی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا؟ جی بے شک ایم کیو ایم ابھی ہمارا حصہ ہے اور بہت ویلیبل حصہ ہے. وہ کراچی اور جو سندھ کے شہری علاقے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایم کیو ایم کی بھی بھرپور نمائندگی ہوگی اس کابینہ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کی بھرپور نمائندگی ہوگی. اچھا, ساتھ میں خرم صاحب یہ بھی بتائیے گا, پی ٹی آئی کا ہم بہت بڑا احتجاج دیکھ رہے ہیں, چاہے لاہور کی بات کریں, اسلام آباد میں دیکھیں, کراچی میں دیکھیں, ایون بہت سارے مختلف ممالک میں, مختلف شہروں میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی دوبارہ سے ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ اگر میرے ملک کے شہری پرامن ہو کر اکٹھے ہوتے ہیں اور 2014 میں پی ٹی آئی کے دھرنے کے برعکس پارلیمان کا جنگلہ نہیں توڑتے, اسلام آباد پولیس کو ڈنڈے نہیں مارتے, یا ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ نہیں کرتے, تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, پاکستان کے میں رہنے والوں کا حق ہے. لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ 2019 میں تب باہر آتے جب عمران خان نے کشمیر کے اوپر ایک بہت بڑا کمپرومائز کیا, اور جب ہندوستان نے تسلط کر لیا اگست 2019 میں, تو اس کے بعد پاکستان نے سفارتی طور پر یا پی ٹی آئی نے سیاسی طور پر بالکل بھی صفر مزاحمت کی ہے اس کی, جس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ 3 سال بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی مودی نے ہندوستان کے 3 ٹکڑے کر کے تو اس کو کشمیر پر قبضہ کر لیا ہے, کشمیر پر, اور اس کے بعد جو ہے ہماری طرف سے ابھی بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. انشاءاللہ یہ جو نئی حکومت آ رہی ہے اس کے اوپر اس کا بھی سد باب کرنا ہے. لیکن یہ جو حکومت نکلنے کے بعد معاملات یاد آئے ہیں, اور بہت سارے جو آپ نے کل دیکھا ہوگا وار سے
کہ ان جو پی ٹی آئی کے اجتماعات تھے اس میں جس قسم کے ہمیں پوسٹرز دیکھنے میں ملے تو وہ ایک نئی کہانی کا شروع کر رہے ہیں کہ جب اپنے اوپر افتاد آئی ہے تو پھر یاد آیا کہ ملک میں تو جمہوریت ہے اور پارلیمانی جمہوریت ہے. تو بڑی اچھی بات ہے وہ کریں. ٹف ٹائم تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام جو فیصلہ کریں گے اگلے انتخابات میں. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر اب یہ جو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ جی کل اجتماع بہت ہوئے اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی، کروڑوں پاکستانی ہر روز جب کریانے کی دکان پر جاتے ہیں اور 500 روپے کلو گھی نہیں خرید پاتے تو وہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، کمی ہوتی. تو آپ کو لگتا ہے خرم صاحب کہ یہ جو پورا احتجاج ہوا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان سمیت، اس سے ان کی جو ہے یہ کیا آپ کی نظر میں پھر کیا ایجنڈا تھا؟ مطلب صرف ان کی ایک سٹنٹ تھا، یا آپ کی نظر میں اگر ان کی جو پبلک میں ان کی ایک فیورٹزم ہے یا ان کی پبلک میں اضافہ یا ان کے فینز میں اضافہ نہیں تھا، تو آپ کی نظر میں پھر یہ کیا تھا جو پوری دنیا میں ہوا پاکستان سمیت؟ جی یہ ہوا ہے اور یہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے یہ سوال پوچھا، کیونکہ جتنے بھی اس طرح کے جو فاشسٹ حکمران ہیں عمران خان کی طرح، وہ مستقل جو ان کی اپنی سپورٹ بیس ہے اس کو اپیل کرتے ہیں. وہ وائڈر جو پبلک ہے وہ پاکستان کو، مثلا اگر آپ عمران خان صاحب کی جو ایک دن پہلے کی تقریر تھی، انہوں نے کہیں بھی پاکستان کو اکٹھا کرنے کا، پاکستان کو جوڑنے کا، کراچی سے خیبر تک ہمارے ایک جو مشترکہ مستقبل ہے اس کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے ذکر کیا کہ جی یہ سارے چور تھے اور میں تو یہ کرنے والا ہوں اور میں ایسا ہوں. یہ بات ان کی جو بیس ہے، ان کی جو ووٹر سپورٹ بیس ہے، اس کو تو اپیل کرتی ہے، اس کو تو کنسولیڈیٹ کرنے میں، مینٹین کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے. لیکن جو وائڈر پبلک ایٹ لارج ہے، جو اپنے معاملات کا حل چاہتی ہے یا پاکستان کو درست سمت میں جانا دیکھنا چاہتی ہے، اس کو عمران خان میری رائے میں اپیل نہیں کرتے. تو وہ اپنی سپورٹ بیس کو تو سالڈ کر رہے ہیں. غالباً جسے کہتے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ میں جب سے تحریک عدم اعتماد سبمٹ ہوئی تھی قومی اسمبلی میں، اس کے واسطے عمران خان صاحب نے جو تقاریر کی ہیں وہ اگر انہیں اکٹھا کیا جائے تو وہ صرف اور صرف ایک نیرو سپورٹ بیس کو اپیل کر رہے ہیں. وائڈر بیس کو اگر یہ کوشش ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ایک ایسا شخص جس نے امریکہ جا کر واپسی میں یہ کہا ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، اور 10 دن بعد ہندوستان نے تسلط اپنا قائم کر لیا ہو مقبوضہ کشمیر پر، وہ کس بنیاد پر نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ایسی جماعتیں جیسے مسلم لیگ نون ہے، جنہوں نے پاکستان کو امریکہ کے خلاف ایٹمی قوت بنایا ہو، ایٹمی قوت ڈکلیئر کیا ہو، نواز شریف نے 98 میں کیا تھا، ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں. اکرم صاحب ٹھیک ہے، آپ کی ساری باتیں ہم لے رہے ہیں، اوبیسلی آپ کا پوائنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں، اس بات کو تسلیم بھی ہم کر لیتے ہیں ویسے کہ اوبیسلی ہم تو انبائسڈ ہیں اینکرز، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جھنڈ کا جھنڈ اپنے ہی بہاف پہ جو ہے وہ لوگ آ گئے تھے. مطلب اگر کسی نے احتجاج کا کال تھا، لیکن جس طریقے سے لوگ اپنی مرضی سے نکل کر آ رہے تھے، اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں عوام میں مقبولیت کا؟ جی دیکھیے، مقبولیت کا ہم جو اگر کوئی کرائٹیریا ہے، بالآخر وہ تو انتخابات ہیں جس میں عوام اپنی رائے دیتے ہیں. 2011 سے 13 تک بھی آپ کو اگر یاد ہو تو بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے تھے، بہت عمران خان صاحب نے پورے، اور میں ہمیشہ مجھے تو جلسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ جمہوری عمل میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن جب 2013 کے انتخابات ہوئے تو عمران خان صاحب کو شاید جلسوں کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جناب میری تو بہت زیادہ سپورٹ بیس ہے، لیکن ان کی بہت ہی یعنی محدود مقدار میں نشستیں ان کو حاصل ہوئی، اور پھر انہوں نے پورا دھرنا کیا. جو بات میں آپ کے ناظرین کو یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ 2013 کا الیکشن ہارنے کے بعد، دھرنے کے بعد ایک پورا طویل عمل ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں ایک کمیشن بیٹھا تھا جس نے اس سارے پروسیس کا، جو الیکشن پروسیس کا، یعنی بڑے بڑے جلسوں کے بعد جب معائنہ کیا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ 2014 میں اس جو اعلیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو کمیشن تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ 2013 کے انتخابات میں کوئی یعنی سسٹمیٹیکلی بد انتظامی یا گڑبڑ نہیں ہوئی،
وہ ایک لارجلی فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. تو یہ کہنا کہ جی ہمارے جلسوں کی بنیاد پر ہو جائے گا, 2018 میں تو یہ جو ان کو ووٹ پڑا وہ ووٹ جو ہے وہ ان کا اپنا نہیں تھا, وہ ایک اور ہی کہانی ہے جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں پہنچے ہیں. لیکن جب بھی انشاءاللہ جو انتخابات کا جو کرائٹیریا اگر ہم استعمال کریں تو آپ یہ غور فرمائیے کہ حالیہ جو کے پی میں دوسرا فیز ہوا ہے لوکل باڈیز الیکشن کا, اس کے علاوہ پی ٹی آئی 2018 کے بعد سے تمام ضمنی انتخابات ہاری ہے. ٹھیک ہے خورشید صاحب, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا روڈوں پہ نکلنے سے اس بات کا کہیں سے بھی گارنٹی نہیں ہے دیٹ دے ول ون دا الیکشنز. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا موقف آ گیا. اور پاپولیرٹی کا پتہ تو الیکشنز میں ہی لگے گا, لیکن ساتھ میں کچھ تبدیلیاں سینیٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن تبدیلیاں بہت کچھ ہو رہی ہیں. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں. سویرے پاکستان میں شاہزیب اور مایا کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. انٹرسٹنگ سچویشن ہے جی. اوور دا ویکینڈ بہت ساری چینجز آئیں, بہت ساری جو پی ٹی آئی کے فینس تھے وہ کچھ اور سمجھ رہے تھے, جو اپوزیشن کے فینس تھے جو سمجھ رہے تھے وہ ہو گیا. آخر وقت تک جو ہے وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کیا ہوگا, لیکن ہاں البتہ ہم جیسے تمام اینکرز جو ہیں, ہماری نظریں جو ہیں وہ نیوز کے چینلز پر اڑی رہیں اور ٹکی رہیں اور جمی رہیں کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ وہی ہوا جو کہ ہونا تھا اور اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا. لیکن ساتھ ساتھ اب جو آج کا اجلاس ہونے والا ہے شاہزیب, اس میں کیا ہوگا, کتنی, دیکھیں ایک عام انسان کی زبان میں سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کا تعلق نیوز سے رہا ہے, میں ایک انفوٹینمنٹ اینکر رہی ہوں, تو مجھے ایک عام انسان کی زبان میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ووٹنگ ہونے والی ہے, کتنی ووٹنگ درکار ہے, کتنی ووٹنگ نہ ہونے پر اگر ہمارے سب کو ایکسپرٹ ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکیں. بالکل, تجزیہ کار حیدر وحید صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حیدر وحید صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سویرے پاکستان میں. حیدر وحید صاحب, اس وقت کیا چل رہا ہے, ہم ذرا سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں آپ سے. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے استعفوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اگر وہ استعفے دے جاتے ہیں؟ ساتھ میں اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس اختیار ہوتا ہے استعفے منظور کرنے کا؟ دیکھیں کوئی ایفیکٹ نہیں ہے قائد ایوان کے انتخاب میں اگر استعفے دے دیتے ہیں. 172 نے ووٹ ان کرنا ہے شہباز شریف صاحب کو یا شاہ محمود صاحب کو. یہاں 172 ووٹ آف کانفیڈنس دے دیں گے تو باقی کسی کے استعفے سے کوئی فرق نہیں پڑتا قطعاً. اور آنے والے دنوں میں یہ استعفے اگر آ بھی جاتے ہیں اور منظور ہو بھی جاتے ہیں تو اس سے صرف یہ ہوگا کہ آسان ہو جائے گا حکومت وقت کے لیے کہ وہ قانون سازی کر سکے اور باقی کسی بھی اور ہر طرح سے کمیٹیوں میں بیٹھ کے اور باقی طرح سے پھر ایگزیکٹو بھی ان کے پاس ہوگی, ان کی ایک طرح سے منوپلی بن جائے گی. اور وداؤٹ اینی ریزسٹنس, وداؤٹ اینی, کافی اپوائنٹمنٹس ہیں جس میں کنسلٹیٹو پروسیس ہوتا ہے, اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے, وہ رول بھی پھر ایبڈیکیٹ کر جائے گی پی ٹی آئی. اور میرے خیال سے یہ بہت بڑی حماقت ہوگی اگر تو وہ اس طرف واقعی جا رہے ہیں تو میں ان کی سیاسی دانش پہ بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا کروں. اچھا, کچھ حاصل نہیں ہوگا, یہ اس سے 100% الیکٹ ہو جائیں گے, قانون سازی آسان ہو جائے گی, اپوائنٹمنٹ کی پوسٹ پہ جو ہے وہ بالکل آسان آٹومیٹک ہو جائے گی حکومت وقت کے لیے. یس, یہ ضرور ہے کہ پولیٹکلی یہ پروسیس سے تھوڑا ڈس انفرینچائزمنٹ کا ایک ماحول بنانے کی کوشش ہوگی اور احتجاج کے ساتھ اگر اس کو جوڑا جائے تو یہ ایک سیاسی موو ضرور ہے. لیکن ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اب 1.5 سال رہ گیا ہے اس اسمبلی کو. اگر ابھی 3-4 ماہ میں یہ سارے اصلاحات کیا ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس کے بغیر کر جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ الیکشن بھی کال کر سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی اس وقت تک کیا احتجاج اس لیول پہ لا سکے گی کہ بالکل مفلوج بنا دے, معذور کر دے پارلیمان کو؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. اچھا حیدر بھائی, ابھی مجھے پلیز بتائیے گا, رہنمائی فرمائیے گا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ لیکن پڑھا لکھا نیوز اس پر تھا کسی پورٹل پہ کہ جی جو ڈپٹی اسپیکر نے ریزائن نہیں کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے, ان کا بیان آیا ہے کہ میں چیئر کروں گا منڈی کی جو اجلاس ہے. تو یہاں پر کہاں تک صداقت ہے اور اس کے بعد ایاز صادق صاحب کے ووٹ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ڈپٹی اسپیکر نے نہ ریزائن کیا ہوتا تو پھر اسپیکر کے نہ ہونے کی صورت میں جنہوں نے پبلکلی ریزائن کیا تھا تو ڈیپوٹی اسپیکر پریزائڈ کرتے. اس کے بعد یہ جو ایک سینیٹ کا پینل بنا ہوا ہے ڈاؤن دا لائن پھر وہاں سے جاتے جس میں ایاز صادق صاحب کا نمبر پھر آتا ہے. لیکن ڈپٹی اسپیکر کا رپورٹ یہی ہوا تھا کہ وہ ریزائن کر چکے ہیں اور ابھی تک پچھلے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے
اس میں جو ہے وہ ایاز صادق صاحب کے رول پہ کوئی احتجاج بھی ابھی تک نہیں آیا تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن میں نے نہیں کیا ہے, اور یہ بات جو ہے وہ پھر ظاہر ہے عوام جو ہے وہ پتہ چلے گی جب اجلاس شروع ہوگا. بالکل. اچھا حیدر صاحب, یہاں پر یہ بتائیے گا کہ اگر جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ریزائن کر بھی دیتے ہیں, لیکن مجھے تھوڑی سی رہنمائی اس میں فرمائے گا, اگر 150 سے اوپر ووٹ ہو جاتے ہیں, 150 سے اوپر ریزائنز آ جاتے ہیں, تو کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسا کوئی آپشن بھی ہوتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, یا پھر صرف یہ ہوگا کہ ان سیٹوں پر انتخاب ہو جائے گا جیسے ماضی میں ہوتا ہے کہ بائی الیکشنز ہو جاتے ہیں اور ان کی 172 کی سیٹیں وہ ایسی قائم رہیں گی؟ نہیں, بائی الیکشن ہی ہوں گے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1% بھی چانس نہیں ہے کہ 155 جو ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ریزائن. اچھا, کیونکہ آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ 19 تو کھڑے ہو کے ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ریزائن کریں گے, تو وہ میرے خیال سے وہ نمبر تو اچیو ہوگا بھی نہیں, اور بہت ساری میرے خیال سے وائس ہوگی پی ٹی آئی کے اندر, اینڈ وائس آف ریزن ہوگی کہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے اور اوپن پلینگ فیلڈ نہیں دینی چاہیے. ایک اپوائنٹمنٹ کی پوسٹ کا ایشو ہے, قانون سازی کا ایشو ہے, آئینی ترامیم کا ایشو ہے, تو اور ایک ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ کریٹ کرنا, اور پورے مطلب بیسکلی آپ پوری فیلڈ دے رہے ہیں. اب یہ چیز دیکھیں جب کی جاتی ہے جب آپ 95% سرٹن ہو کہ آپ کا احتجاج جو ہے نا وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کروا دے گا, وہ بہت زیادہ کچھ کر سکیں. اگر آپ اتنے شور ہیں کہ آپ کا احتجاج کامیاب ہونے جا رہا ہے تو پھر تو اپنی جگہ, لیکن مجھے تو وہ یہ شیورٹی 95% والی نظر نہیں آ رہی. تو حیدر بھائی, کل آپ نے دیکھا, کل اس طرح وہ کال تھی احتجاج کی اور پورے پاکستان پوری دنیا میں جس طرح وہ آیا, اس پر کچھ ذرا سا گائیڈ کریں گے کہ کیا ریزلٹ ہونا ہے, کیا بڑھ گیا؟ خان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کلٹ ہیں, اور کلٹ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے سپورٹر ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ خان صاحب صحیح ہیں یا غلط ہیں. ان کا ایک اعتماد, ایک بھروسہ بالکل بے شک خان صاحب میں ہے, اور وہ اعتماد برقرار ہے ان کی کور کنسٹیٹوئنسی میں, لیکن ان کی کور کنسٹیٹوئنسی میجورٹی شاید نہیں ہے. بہت سارا جو لیکن نیوٹرل ووٹ ہے, اور نیوٹرل میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا جس سینس میں آج کل استعمال کیا جاتا ہے, لیکن وہ والا نان کمیٹڈ اگر ووٹ کہہ لیں کہ جو اس دیکھتا ہے کہ بھائی میں اس سائیکل میں کس کو بہتر سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ ووٹ تھوڑا کنفیوز ضرور ہو رہا ہے. خان صاحب کا نیریٹو جو ہے وہ بالکل کیچ آن کیا تھا, وہ تھوڑا سا انہوں نے اینڈ میں اسے خراب ضرور کیا ہے, لیکن پھر سے اگر کہا جائے کہ ایک ریزینٹمنٹ تو بے شک ہے خان صاحب کی کور کنسٹیٹوئنسی میں کہ ان کو جس طرح سے نکالا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کے حوالے سے غم و غصہ ان میں پایا ضرور جاتا ہے. لیکن اب آیا کہ یہ غم و غصہ جو ہے وہ اس کا ری ایکشن ہے. تو حیدر بھائی ابھی ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے رہنما موجود تھے خرم صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اسے سوال کیا کہ جس طریقے سے عوام نکل کر آئی تو اس میں کیا لگتا ہے اس مقبولیت کے حوالے سے الیکشن پہ کوئی اثر پڑے گا؟ تو انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ دیکھیں یہ عوام نکلنا اور الیکشن کے نمبر ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی حیدر بھائی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جلسوں کی سیاست آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ٹرانسلیٹ الیکٹورل سکسیس میں نہیں کرتی, لیکن پھر بھی جلسوں کی اور ایک عوام کی اور ایک جو ماحول کی کا اثر ہے وہ کہیں نہ کہیں آتا ہے. اور یہ جو ایک سمجھا جا رہا تھا کہ خان صاحب کی شاید الیکٹیبل سب بہتر ہو جائے گی پارٹی اور سب بھاگ جائیں گے, تو یہ جو ماحول ہے یہ ہیلپ کرے گا خان صاحب کی پارٹی اور پالیٹکس کو پریزرو کرنے کے لیے. اچھا حیدر صاحب, لیکن آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ خان صاحب جو ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں کہ ان کے خلاف اور بین الاقوامی ہوئی ہے, تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی ضرور آئے گا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عوام جو ہے اور میڈیا جو ہے وہ کس طرف لین کرتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی خان صاحب کو ان کی ایک اٹریکشن ہے, اور ان کے نیریٹو کو جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے ان کی کور کنسٹیٹوئنسی لیتی ہے, اور ظاہر ہے پھر میڈیا بھی دکھاتا ہے کیونکہ ایک انرجی ہوتی ہے ان کے جلسوں میں. جی وہ نظر آیا. اچھا حیدر بھائی صاحب, ہر احتجاج کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اور جو اس طریقے سے ہم یہ احتجاج دیکھ رہے ہیں ہر شہر میں, ہر بڑے شہر میں, چھوٹے شہروں میں, یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک ایجنڈا یہ ہے کہ ہمیں کیوں نکالا, جو ہمیں پوسٹرز دیکھ کر, لوگوں کی باتیں دیکھ کر, لوگوں کے نعرے بازی دیکھ کر نظر آ رہا ہے؟ بالکل ہے ہی ہے. میرے خیال سے ایک غم و غصہ ہے کہ خان صاحب کو ایک ان کی کور کنسٹیٹوئنسی سمجھتی ہے کہ ایک سازش کے نتیجے میں نکالا گیا ہے. اب وہ آیا کہ بین الاقوامی ہو یا اندرونی ہو, یہ ضرور ان میں ایک فیلنگ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کے ووٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی ایک مائنورٹی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ ایک میجورٹی ملک کا جو ہے وہ اس چیز میں اٹکا ہوا ہے. خان صاحب کی پرفارمنس اور مس گورننس جو ہے پچھلے 3.5 سال کی
وہ بھی ایک ایشو ہے, مہنگائی بھی ایک ایشو ہے. وہ ظاہر ہے ابھی پیچھے چلا گیا ہے کیونکہ جذبات ابھی آگے ہیں, لیکن کیا خان صاحب اس کو سسٹین طریقے سے آگے لے چلیں گے اور پورا الیکشن تک جا کے یہ کیا بیلٹ باکس میں اس کا اثر اسی طرح آئے گا جس طرح ابھی یہ محسوس ہو رہا ہے. یہ ایک دو مختلف باتیں اور یہ اس پہ یہ قبل از وقت ہے اس پہ کہنا, لیکن یہ ہمیشہ ایگزیکٹلی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. خان صاحب کی کور کنسٹیٹوئنسی جو اس وقت غم و غصہ کا شکار ہے, وہ تو ویسے بھی ان کو ووٹ ڈالنے والی تھی. کیا یہ ماحول لیکن ان نیوٹرلز کو اور نان کمیٹڈ لوگوں کو پرسویٹ کر پائے گا, یعنی یہ دیکھنا پڑے. بالکل, تھینک یو ویری مچ ادب علی صاحب, بہت شکریہ. اور جو آپ نے الفاظ دے دیے نا کہ مہنگائی پیچھے رہ گئی ہے, جذبات اب آگے آ گئے, یہی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. خیر جو بھی ہونے والا ہے وہ الیکشنز میں ہونے والا ہے. خیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پولیٹیکل باتیں ہوئی ہیں کافی, لیکن کچھ خبریں اور بھی ہمارے پاس بہت ضروری ہے. رمضان میں اتنا کچھ ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ رمضان کیسے گزرے گا, رمضان پتہ بھی نہیں چلا آپ کو, دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور ہم دوسرے عشرے کی طرف بڑھتے رہے. اور کراچی میں رمضان میں جس طریقے سے ہم ہمیشہ دیکھتے تھے ٹریفک کے حالات جو ہیں وہ سفر کرتے تھے, لیکن اس بار شاہزیب ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ تبدیلیاں نظر آئیں. بالکل, حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریفک کی روانی کے ساتھ ساتھ دفاتر میں اہلکاروں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے فیاض یونس سے. بالکل, رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً شام کے ٹائم جو ہے کراچی کے مختلف مقامات پر شہریوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ٹریفک جام ہو چکا ہے, لیکن ٹریفک پولیس نے اب اس کی تمام تر مانیٹرنگ جو ہے ڈیجیٹل سسٹم اور CCTV کیمروں کے تھرو جو ہے اب کافی زیادہ تیز کر دی ہے. یہاں پر پولیس کی ٹیم موجود ہوتی ہے جو شہر بھر میں لگے تمام تر کیمروں کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. اگر کسی بھی جگہ ٹریفک جام ہوتا ہے تو فوری طور پر یہاں سے کنٹرول سے جو متعلقہ SO ہیں یا DSP ہیں ان کو آگاہ کیا جاتا ہے اور اس مقام کی ٹریفک کلیئر کی جاتی ہے. لیکن ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری عشرہ ہے اس میں لوگ بڑی تعداد میں کراچی کے شہری جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور تراویحوں کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے, تو مختلف مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک جام ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ DIG ٹریفک موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اس کیا صورتحال ہوگی. احمد نواز چیمہ صاحب, کس طریقے سے آپ کنٹرول کریں گے اس تمام تر صورتحال کو, اور شہر میں کتنے کیمروں سے مانیٹر کریں آپ؟ جی, اس وقت جو رمضان کے متعلق ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 850 کے قریب اہلکار اپنے دفاتر سے اور دیگر ڈیوٹیوں سے اسپیئر کر کے اور اسپیسیفکلی رمضان کے اندر ایک شفٹ بنائی ہے جو کہ شام کے وقت اور شام سے لے کے رات جو شاپنگ سینٹرز کے باہر رش ہوتا ہے یا تراویح کے لیے رش ہوتا ہے یا دیگر اجتماع ہوتے ہیں ان کے اوپر مخصوص ہوگی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو کہ بہت زیادہ رات کو لوگوں کا بازاروں کی طرف رخ ہوتا ہے اور اس میں فیملیز بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, لوگ تھکے ہوئے دن کے بھی ہوتے ہیں اور رات کو پھر جب وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ ان کے وہ مسائل کم سے کم کیے جائیں. اچھا, یہ گوگل میپ آپ کے پیچھے لگا ہے, اس پہ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ یہ اس طرح سے ہے کہ ہم 2-3 طریقوں سے الیکٹرانک مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس میں ایک گوگل میپ بھی ہے اور یہ کیمرے تو آپ بھی دیکھ ہی رہے ہیں. اس کے اندر جہاں ہمارا کیمرہ نہیں ہوتا وہاں ہم جو ہے وہ گوگل میپ کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں جو ہے وہ ٹریفک کا رش بڑھ رہا ہے. تو پھر اس طرف سے پھر ہم اس طرف کے یہاں اس کے نیئرر کیمرے جو ہے وہ آن کر کے اس کو دیکھتے ہیں, یا اس کے علاوہ اس متعلقہ جو بیٹ ہے جس کا ایریا ہے ان کو ہم میسج کرتے ہیں, وائرلیس کے ذریعے میسج کرتے ہیں, کال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپروچ کر کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے اس طرف آپ ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیں یا فلو کو یہاں پیچھے روک دیں. یہ سارے جو ٹریفک مینجمنٹ کے ہمارے طریقے ہوتے ہیں اس کو ہم اس الیکٹرانک آلات سے ان کی مدد سے اور بہتر کرتے ہیں. کیا میسج دیں گے رمضان المبارک میں شہریوں کو اور اپنے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو, اور جن اہلکاروں کی اگر کسی شہری کو شکایت ہو تو وہ کس طریقے سے آپ سے یا اعلیٰ حکام کو شکایت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت ہم نے پہلی تو جو اگر ہم یہ کہیں کہ عوام سے ہماری ریکویسٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جب خود روزے سے ہیں تو وہ یہ بھی احساس کریں کہ باقی لوگ بھی روزے سے ہیں. اگر ان کو روزے کی تنگی ہے تو یہاں سختی وہ برداشت کر رہے ہیں, تو اسی طرح ہمارا ٹریفک اہلکار جو چوک پہ کھڑا ہوا ہے وہ ان سے زیادہ برداشت کر رہا ہے اور وہ ان سے زیادہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے. تو اس کی نوکری کو سہل
बनाएं, कानून पे अमल दरामद करें, फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। उससे ना सिर्फ वो खुद घर जल्दी पहुंच सकेंगे बल्कि दीगर कई लोगों के लिए सवाब का बाइस बनेंगे कि उनको सहूलत दे के अपने लिए भी सवाब। बिल्कुल ऐसा ही फयाज, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल कह रहे हैं कि ये मौसम की सख्ती हो, रोजा हो, वो उनके लिए भी है जो पुलिस एहलकार सड़क पे खड़े हैं और आपके लिए ड्यूटी दे रहे हैं, और वो आपके लिए भी है, तो आप लोगों को उनका ख्याल करना चाहिए, और वो तो ऑलरेडी आपका ख्याल रख ही रहे हैं आपको तमाम लॉज पर इम्प्लीमेंट करा के। और हम दोनों की तरफ से थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। वक्त के बाद रहिएगा हमारे साथ। सुसुर पाकिस्तान में शाजिब माया कर रहे हैं आपका इंतजार। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। जो हमारी जनाब हमारी स्टॉक एक्सचेंज का जो हाल है वो क्या उतार चढ़ाव का जो सामने, क्या हाल है आज आप बताएं, क्या हाल है हमारे स्टॉक मार्केट? मैं क्या बता सकती हूँ बॉस, मैं तो खुद सीख रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन साथ साथ अगर कारोबारी हफ्ते, क्योंकि हम फ्राइडे का जिक्र करेंगे, आज की मार्केट तो अभी ओपन हुई है, उसके बाद पता लगेगा, लेकिन कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में जो तेजी है वो रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स इजाफे से 44,000 की सतह अबूर कर गया वो। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? मंडे आ चुका है, 10 बजे मार्केट खुलेगी, अभी ऑब्वियसली सॉफ्ट लॉन्च होगी, थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा मार्केट का, और उसकी अपडेट आपको हम इंशाल्लाह कल करेंगे। लेकिन आज की सूरत हाल जानने के लिए बिल्कुल शराज अहमद हमारे साथ मौजूद है। शराज बताइएगा, मार्केट ओपन होते ही आज का रुझान क्या है? बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज से पाकिस्तान में जो सियासी रस्साकशी और अदम इस्तेहकाम की जो फिजा कायम थी, उसकी वजह से जो सरमायाकार थे वो बहुत ज्यादा मोहताज रवैया इख्तियार किए हुए थे, और इसकी वजह से हमने स्टॉक मार्केट में मुसलसल जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा। और गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मार्केट में 1000 से ज्यादा पॉइंट की कमी भी एक दिन में रिकॉर्ड की गई थी। और अगर पूरे हफ्ते की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 707 पॉइंट्स की जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की गई, और 100 इंडेक्स 44,444 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। लेकिन जुम्मे के रोज जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया और इससे हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आए, क्योंकि एक तरफ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका खात्मा होने के जो इम्कानात थे वो कुछ रोशन हुए, दूसरी जानिब स्टेट बैंक की जानिब से भी काफी ज्यादा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए गए। तो जुम्मे के रोज हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मार्केट के इख्तिताम पर 657 पॉइंट्स का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि इससे कबल मुसलसल जो है वो स्टॉक मार्केट में गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा था। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 125 अरब रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के डूब चुके थे, और 7,474 अरब रुपए की सतह पर जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई थी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस अदम इस्तेहकाम की वजह से और सियासी रस्साकशी की वजह से शेयर्स की खरीदारी के बजाय फरोख्त को तरजीह दे रहे थे, और इसी वजह से जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफी ज्यादा मोहतात थे। और हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा खराब रही। ताहम अब तवक्को की जा रही है, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है, आज कुछ सियासी डेवलपमेंट भी होने जा रही हैं, मुल्क में वजीर आजम का इंतखाब होने जा रहा है, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव जो खबरें हमें दिखाई दे रही थी जिसमें तसादुम और क्लैश की सूरत हाल जहां दिखाई दे रही थी उसमें कुछ अब कमी देखने को नजर आ रही है, और स्टॉक ब्रोकर जो है इस चीज की तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है वो मार्केट में बेहतर होगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल उसमें भी गिरावट देखी गई थी, वो भी उम्मीद की जा रही है बेहतर होगी। जिस तरीके से हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे थे, जाहिर बात है उसका स्टॉक मार्केट में बहुत वो असरअंदाज होती है, और इसी वजह से लोग जो हैं वो खरीदने को तरजीह नहीं दे रहे थे, फरोख्त करने को तरजीह दे रहे थे। शराज अहमद, थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया, और उम्मीद करते हैं कि अब जैसे जैसे कि हम पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस वक्त बना हुआ है अब कुछ उसमें बेहतरी आएगी, कोई नई वजीर आजम आ जाएंगे, कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये हालात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के भी बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आई बिलीव कि किसी भी मुल्क की कामयाबी और नाकामी की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह ये होती है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो सस्टेन करे और स्टेबल हो। अगर साथ साथ स्टेबिलिटी की बात करें, शादी बताने के रमजान में आगे पीछे हालात हुए, रमजान में गर्मियां हैं, और गर्मी में होने वाले जिस तरह के आपके फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, एक तो रोजा अलग है, गर्मी अलग है, पानी का इंटेक पूरा नहीं हो रहा,
ڈاکٹرز کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں ڈی ہائیڈریشن کی, الرجیز کی, XYZ کی. تو کیوں نہ ہم ایک ایکسپرٹ کے ساتھ ہی آج بیٹھ کر ہم یہ سوالات کر لیتے ہیں کہ جناب گرمی میں جو کمی ہو جاتی ہے پانی پینے کی, ساتھ میں الرجیز ہٹ کر رہی ہیں, موسم ایک دم سے تبدیل ہو, کبھی گرم ہو رہا ہے کبھی ٹھنڈا ہو رہا ہے, انڈیسائسونیس ہمارے پولیٹیکل سینیریو میں ٹھیک ہو گئی ہے اور ادھر بھی ہے. ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے, گرمی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا جو گلا ہے وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے, اور جب گلا خشک ہوتا ہے تو اس میں بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں, اس کی خراش بڑھ جاتی ہے. تو اس پوری صورتحال کو ہم نے جاننا ہے کہ کیا کرنا چاہیے روزے میں, خاص طور پر سحری میں ہم کیا کرنا چاہیے, انٹیک بڑھائیں اور کیا کریں. تو یہی جاننے کے لیے تفصیلی بات کرنے کے لیے آج ہمارے شو میں جوائن کیا جنرل فزیشین ڈاکٹر عظمیٰ حمید صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید. گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ, صبح صبح آپ اٹھ کر آئیں ہمارے شو کے لیے. سو سویٹ آف یو. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ایک تو گرمی, اوپر سے روزے, تو ہمیں سحری میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہوں اور ہائیڈریٹڈ رہیں پورا دن, اور ایٹ لیسٹ یہ جو خاص طور پر آج کل کی گرمی ہے اس میں تھوڑی سی ہمارے اندر کوئی بہتری رہے, اتنی پرابلم نہ بنے روزے میں خاص طور پر. جی سحری میں تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ہم پراٹھے وغیرہ سے بہتر ہے کہ جو روٹی ہوتی ہے سادہ وہ کھائیں, بہت مرچ مسالے والا سالن نہ کھائیں کیونکہ اس سے پیاس لگتی ہے. بہت زیادہ میٹھا سحری میں نہ لیں کیونکہ وہ بھی ہمیں پیاس کی اور شدت بڑھاتا ہے. اسی طرح نمک کا استعمال کم کریں کیونکہ وہ بھی آپ کا پھر جب یورین زیادہ پاس ہوگا اس کے تھرو بھی آپ کے جو نمکیات ہے وہ جسم سے نکلے گی. آپ دہی لے لیں, آپ کچی لسی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چائے کیفینیٹڈ ڈرنکس کو بھی ذرا اوائڈ کریں, اگر بہت زیادہ چائے کو اوائڈ کریں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے سحری میں چائے پی رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے جن کو ایک ایڈکشن ہوتی ہے چائے کی, ان کے بغیر تو وہ رہا ہی نہیں جاتا. تو کوشش کریں بس ہاف مگ لے لیں, ورنہ اس میں کیفین ہوتی ہے تو اگین وہ یورینیشن کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. ایک دم پانی نہ پئیں, وہ پانی کوشش کریں جب کھانا کھا رہے ہوں اس درمیان آپ پانی پیتے جائیں. ایک دم سے آپ نے جو پانی پیا وہ پھر ایک دم سے پیٹ پھول جائے گا. اور سب سے بیسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اب روزے سے لے کے جو سحری تک کا ٹائم ہے نا اس میں آپ اپنا ٹائم ڈیوائڈ کریں, اس میں آپ ہر آدھے گھنٹے میں آدھا گلاس ایک گلاس ہم کرتے ہیں کہ افطاری پیتے ہیں, اس کا بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے, پھر سحری کے ٹائم پہ ہم جو ہے نا بڑا جگ کوشش کر رہے ہیں. بیچ میں ایک اور بھی حرکت ہوتی ہے, اس میں بیچ میں نا جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو آدھے گھنٹے بعد خیال آتا ہے او مائی گاڈ میں تو چاٹ کھائی نہیں تھی, چھولے تو رہ گئے تھے, میں نے وہ تو چکھا ہی نہیں تھا, تو وہ ضرور کھائے تھے. جبکہ میرا اگلا سوال اسی پہ بیسس ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ سحری اور افطار میں کیا چیز بڑھانی. آپ نے کہا کہ دہی کا انٹیک کر دیں, اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس میں آپ کوئی ٹرک, کیونکہ آپ نے اس طرح بولا نا تو مجھے لگ رہا تھا بیک گراؤنڈ میں ایک آواز آئی ہے لوگوں کے ارمان ٹوٹنے کی کہ روٹی بھی وہ کہہ رہی ہیں کم کرو, نمک بھی کہہ رہی ہے کم کرو, کیفین بھی لوگ کہہ رہے ہم کریں کیا. آواز آئی مجھے لوگوں کی نا پراٹھا بھی نہ کھاؤ, تو کریں کیا آپ. اچھا دیکھیے پراٹھا وغیرہ ہم کھاتے ہیں نا, آپ خود نوٹ کریں کہ ایک ایسیڈیٹی ہوتی ہے. اگر ہم سمپل روٹی لیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سالن لے لیں, مرچ مسالہ کم کر دیں, کھانا آپ نہیں لیکن مرچ مسالہ کم کرنا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ افطار کے بعد نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ گرمی بھی ہے, تو آپ ایک ORS پی سکتے ہیں, یا آپ نیمبو پانی لے سکتے ہیں, سکنجبین کا استعمال کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم جو اور جو بیسکلی شکر والے مشروبات لیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا ایک اور ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم مختلف ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں بہتر کیا ہے, افطار کے وقت بھی ہمیں کن جو ہے وہ مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ صحت کے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں سب سے اچھا ہوتا ہے افطار, ایک تو کھجور سے ہم نے افطار کیا, اسمودی بڑی اچھی ہوتی ہے. اسمودی ایک تو آپ کو سارے نیوٹریشن بھی مل گئے, ٹھیک ہے. آپ اس کے پاس سادہ پانی لے سکتے ہیں, یا آپ اس میں سکنجبین ہو گیا یا منٹ لیمنیڈ جیسے ہوتا ہے وہ بنا سکتے ہیں. سب سے بیسٹ یہی ہے, کوشش کریں کہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہے نا اس کو اوائڈ کریں. اور آج کل تو تربوز ہے مارکیٹ میں, سیزنل فروٹ ہے, تربوز ہے, خربوزہ ہے جس میں آپ کو فل پانی کی فلوئڈ کی مقدار مل جاتی ہے. شیکس جو ہے اسموتھیز آپ کی بات کر رہی ہیں, شیکس میں یا اسموتھیز میں, اس طرح میں نے اوور دا ویکینڈ میں تو میں روز کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہیلدی ضرور بناتی ہوں کہ وہ ایک ہیلتھ کا انٹیک ضرور ہے دسترخوان پہ نا. تو وہ جیسے کہ آئی میڈ یوزلی میں ڈائٹ کو ہی فالو کری ہوں, تو میں دہی اور اسٹرابیری کا شیک بنا لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اس طرح کے کیونکہ اسٹرابیری ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, ہم بھی ہمیشہ روز نہیں افورڈ کر سکتے, لیکن ہاں کبھی کبھی بنا لیتے ہیں. اس صورتحال میں کیا ہمیں وہ جو جس کو کہتے ہیں دودھ اور اپنا پانی اور جو دہی کا جو کچی لسی بہت اچھی ہے, بالکل آپ وہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کھجور کا شربت بنا سکتے ہیں, یا آپ کیلے کا شیک بنا سکتے ہیں. اچھا ایک چیز چیکو شیک بنا سکتے ہیں. کوشش کریں کہ بہت سارے فروٹس ایک دم فروٹ چاٹ میں نہ ڈالیں, ایک دو کا کمبینیشن رکھیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے ایک دم آپ فرکٹوز لیتے ہیں نا, آپ کا بلڈ شوگر جو ہے وہ شوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور
سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں, سنس یو آر میڈیکل, obviously آپ ایک جنرل فزیشین بھی ہیں, مجھے چیلنج آتا ہے وائٹامنز لینے میں. میں اپنی وائٹامنز نہیں لے پاتی ہوں جتنی مجھے لینی ہوتی ہیں. میں اپنا ملٹی وائٹامنز لیتی ہوں, میگنیشیم لیتی ہوں, میں اپنا سی لیتی ہوں, بیروکا جس میں obviously ساری مکس وائٹامنز ہوتی ہیں. مجھے بہت بڑا چیلنج آتا ہے. ایک دم سے آپ نے کہا, شاہزیب نے کہا ہم پانی پی لیتے ہیں, کچھ کھا لیتے ہیں, پیٹ بھر جاتا ہے. ایک دو اکا دکا لے لی تو لے لی, باقی جو ہے نا سفر کر رہی ہیں. ہاؤ ٹو مینج دیٹ اسکیجول؟ آپ سپلیمنٹس کی بات کریں جی, دیکھیں سپلیمنٹ سے بہتر یہ آپ نے کہا اسٹرابیری لے لیتی ہیں, آپ کا وائٹامن سی تو اس میں چلا گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم کوئی جیسے کوئی ویجیٹیبل بنا رہے ہیں, اس میں کیرٹ چلی گئی, وائٹامن اے آپ کا جا رہا ہے. دودھ دہی کے اندر جو ہے وہ وائٹامن ڈی بھی ہوتا ہے. اگر آپ ایگ کا استعمال کریں کوئی سینڈوچز میں, وائٹامن ڈی جا رہا ہے. اور اگر آپ کو سپلیمنٹ لینی ہے تو آپ افطار کے آدھے ایک گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنا اس طرح سے ٹائم کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اگر ہم انہی کے ساتھ, پالک میں ہمارا آئرن چلا گیا, ٹھیک ہے, آلو کے اندر ہمارے پاس اسٹارچ ہوتا ہے, مطلب ڈفرنٹ ہم اپنے پورشنز کنٹرول, اگر ہم کوئی میٹ کا رکھتے ہیں تو پروٹین چلا گیا. آپ اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے بیلنس کریں کہ آپ ہر پورشن کو لیں. تھوڑا بہت آئل بھی ضروری ہے ہمارے, ایسا نہیں کہ بالکل آئل لیس کر دیا آپ نے آئل بھی ڈالنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ بہت ڈیپ فرائی ہو. پکوڑوں سے گریز کریں, ہفتے میں ایک آدھ دفعہ وہ بھی شیلو فرائی کھا سکتے ہیں, کیونکہ لیکن یہ کہ بہت زیادہ ڈیپ فرائی کو ذرا اوائڈ کریں. لیکن جو اوور آل مجھے سمجھ آئی نا, خاص طور پہ جو ہائیڈریشن کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں, وہ یہی آپشن ہے کہ آپ افطار سے لے کے سحر تک آپ وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں, اور کوئی پاسبلٹی نہیں. او آر ایس ہے جیسے آپ نے کہا نا, اگر او آر ایس آپ بنا کے لے سکتے ہیں, لیکن جو ہائپر ٹینسو ہیں یا جو ڈائبٹیز ہے جن کو, وہ شکنجبین گھر میں بنا کے لے سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. میں بڑا کہتی شاہزیب تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے نا پیتے رہنا چاہیے, بہت ضروری ہے, ورنہ اسکن ہماری دیکھیں کتنی خراب ہو جاتی ہے. تو گرمی ہے, اوپر سے ہم obviously سحری کے بعد ہم سوتے نہیں ہیں, ہم لوگ اٹھتے ہیں اپنے کام پر آتے ہیں, پھر بائی دا ٹائم ہم گھر پہنچتے ہیں ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر ہم دوپہر میں 1-2 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے, پھر عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے ہماری باڈی تھک بھی رہی ہے, ہمیں ریسٹ بھی نہیں مل رہا, اور جو پانی ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہا. آپ نے شروع میں بات کی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ پراٹھا کھانے سے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. لیٹس فار انسٹنس جو لوگ پراٹھا نہیں بھی کھا رہے افطار میں, لیکن نارمل افطار اگر پکوڑا چکوڑا کھاتے ہیں, ان کو ایسیڈیٹی کا بہت پرابلم رہتا ہے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایسیڈیٹی سب سے پہلے تو وہ آئلی اور اسپائسی فوڈ کو کم کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. کھانے کے افطار کرنے کے بعد آپ نے لیٹنا نہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم نے کھایا پیا اور ہم لیٹ گئے. جب لیٹتے ہیں نا تو ہم اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہمارا پراپر ڈائجیشن نہیں ہوتا. آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی کو ضرور کریں. نماز کے بعد گرے ہوتے ہیں نہیں, 2 گھنٹے کے بعد نا, آپ نے روزہ افطار کیا, 2 گھنٹے کے بعد نماز کے بعد نہ گر جائے کریں, 2 گھنٹے کے بعد مطلب ایکسرسائز کریں ہلکی پھلکی, یا آپ نے روزہ افطار کرنے سے 15-20 منٹ پہلے ہلکی پھلکی. ایسے نہیں کہ آپ خود ہی اتنی ایکسرسائز آپ نے ہیوی کر لی کہ آپ بے ہوش ہو گئی, آپ کو کھجور آ رہی ہے جہاں پہ آپ لیٹے ہیں. تو مطلب ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 15-20 منٹ کا ہلکی پھلکی, کہ آپ کی ایک اچھا میٹابولک جو آپ کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو رہے. رائٹ, یہ صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنا میٹابولزم ایکٹیو رکھنے کے لیے ایک دم سے نہ بے ہوش ہو جائیں کہ بس اب بھی افطار ملے گا اور آدھے گھنٹے بعد نہیں ملے گا. اس صورت میں میری والی پریکٹس اگر اچھی لگی, میں اپنے پلیٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں, اپنا روزہ کھول کے نماز پڑھ کے, اینڈ دین جو ہے پورشنز میں بھی کھا سکتے ہیں. ایک دم آپ نہ کھائیں, کیونکہ آپ کا دن بھر آپ نے ریسٹ دیا ہوا ہوتا ہے گٹ کو, اور ہم ایک دم سے کھا لیتے ہیں نا تو وہ پھر ڈسٹرب. اچھا, لوگ کرتے بھی ہیں کہ خاص طور پر سحر کے ٹائم بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں, گرمی کی وجہ سے ظاہر کوشش ہوتی ہے ٹھنڈا پانی پیا جائے. ٹھنڈا پانی آپ سے زیادہ نہیں پیا جاتا, کیا یہ بھی وجہ ہے کہ پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں آپ لوگ, اور پانی روم ٹیمپریچر کا یا گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر تو یہ روم ٹیمپریچر والا پانی ہوتا ہے, سب سے بہتر روم ٹیمپریچر. لیکن ٹھنڈا پانی نا گلے میں بھی اریٹیشن ہوتی ہے, جیسے مجھے بھی تھوڑی سی اریٹیشن ہو رہی ہے, وہی گرمی کی وجہ سے. آپ کو بتاؤں, ہمارے فوٹوگرافر جلیس صاحب کہتے ہیں کہ وہ نا آپ جب ہمارے روزہ نہیں تھے نا تو آپ پانی پیئیں, آپ لوگوں کا جو ہے نا باقاعدہ یہ ایریا کہتے ہیں آپ لوگوں کو ڈرائی آ رہا ہوتا ہے, پہلے آپ اس کو پانی پیئیں, پھر تصویریں جو ہے نا ریلیکس مسلز ہو جائیں گے. اب روزے میں ہم لوگوں کے ایسے ہم سٹف آتے ہیں بالکل کہ وہ فوٹوگرافر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم پانی پیئیں, اب نہیں کہہ سکتا, آپ تو مکہ مار دیں گے مگر اب ایسے کہنا پڑے گا. بہتر تو یہ روم ٹیمپریچر والا ہے, اور نیم گرم بھی اچھا ہے. سحری میں جیسے اٹھتے ہیں نا, میٹابولزم اچھا کرنے کے لیے آپ نیم گرم پانی لے سکتے ہیں. کیا بات کی آپ نے, ابھی ہمارے کنٹرول روم سے یہ سوال آیا کہ افطار میں نیم لے سکتے ہیں. دیکھیں آپ کے اپنے اوپر ہے نا, آپ نے اپنا لائف سٹائل کیسے مینٹین کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نیم گرم پانی سے, نیم گرم سے مراد اس میں ہلکا لیمن اور شہد بھی ڈال لیں, یہ بھی بڑا اچھا ایک آپ کو ایک انرجی ڈرنک ہے آپ کے لیے, اس میں منٹ بھی ڈال سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ آپ کے سیزن میں سب سے زیادہ کس چیز کے پیشنٹس آپ دیکھ رہی ہیں؟ الرجیز کے دیکھ رہی ہیں, ڈی ہائیڈریشن کے دیکھ رہی ہیں, ڈائجیشن پرابلم کے دیکھ رہی ہیں, سب سے زیادہ کیا پیشنٹس؟ ابھی تو اس دوران جو ہے زیادہ انڈائجیشن کے پیشنٹ زیادہ ہیں, کیونکہ وہی اگین جو ہماری ڈائٹ ہے وہ پکوڑوں سموسے, مطلب ہم سمجھتے ہیں رمضان سے پکوڑوں سموسوں کے لیے. ہاں, تو آپ کیا کہتی ہیں اپنے پیشنٹس کو جب آتے ہو, کہتی ہیں تو آپ پہلا سوال کرتی ہوں گے, پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں ان کو روزے ان سے
क्विट करवाना पड़ते हैं, जो कि ये अच्छी चीज नहीं है ना। जिस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं, मैं तो ये सबको एडवाइज ये करती हूँ, सिंपल खाना खाएं। आप हफ्ते में एक आध दिन रख लें जिसमें आप थोड़ा सा कर सकें, उसमें भी कोशिश करें बहुत ज्यादा फ्राई आइटम यूज ना करें। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे रोजा खुल रहा है तो आप सिंपल जो खाना बन रहा था आप वही खाएं। एक तो ये कि इतना देर जो किचन में बेचारी खवातीन खड़ी रहती हैं, वो भी डिहाइड्रेशन का कॉज है कि इतने 2-3 घंटे वो बना रही हैं, तो वो भी एक डिहाइड्रेशन का एक कॉज है ना। तो आपने इफ्तार में हम फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर लें, गैप देते हैं, फिर खाना खाएं। नमाज पढ़ के आप सबसे बेहतरीन ये है, और जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप खाना खाएं और उसके बाद बीच बीच में पानी कोई ड्रिंक्स लेते रहें, उसके बाद आप सहरी करें। तो सब बड़ी एक अच्छी रूटीन है। बीच में तो मुझे इतनी प्यास लग रही थी, पानी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली नहीं लगता, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा जो है ना वो डाल लिया, चिया सीड्स डाल लिया और थोड़ा सा मैं शुगर फ्री मलंगा बड़ा अच्छा है, मलंगा बना लिया, वो बड़ा तासीर अच्छी होती है। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, वाज लवली मीटिंग यू, और इंशाल्लाह फिर आइएगा, और इंशाल्लाह अभी हमें वक्त का जरा हमारे पास लिमिटेड है, तो शाज़िब प्लीज आप ब्रेक लें। नहीं आप भी ले सकती हैं ब्रेक, आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, कुछ और मौज़ूआत हैं इस पर बात करनी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। और प्रोग्राम में आगे बढ़कर अब हम जिक्र करेंगे अल खिदमत फाउंडेशन का। इस रमज़ान ख़ास तौर पर आप मजबूरों के लिए, ख़ास तौर पर जो इस तरह के लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, वो कोशिश करें उन तमाम लोगों की मदद कर सकें, लेकिन साथ साथ हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी NGOs भी दिखाते हैं और उस हवाले से अपडेट भी करते हैं कि कितनी ऐसी NGOs हैं जो पाकिस्तान में बेहद इंसानियत के लिए काम कर रही हैं, गरीबों के लिए काम कर रही हैं, साथ में इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। और वो साथ में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कैंप्स कायम किए जाते हैं, चाहे कोई नेशनल कैलामिटी हो उसमें वो पेश नज़र आते हैं। हम आज जिक्र कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन का। अल खिदमत हर दौर में, हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी रही है और खिदमत के लिए हमेशा पेश रही है। माया, हमने हमेशा देखा है अल खिदमत फाउंडेशन के जो एहलकार हैं वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर नजर आते हैं, लोगों की मदद करते नजर आते हैं, खासतौर पर रमजान में बड़े एक्टिव नजर आते हैं। इसलिए हमारी आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि रमजान मुबारक में ज़कात, अतियात और फितरा जो है वो आप अल खिदमत को दें और दिल खोल कर दें। लेकिन किस तरीके से दिया जा सकता है इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन ना भूलिएगा सर कि रमजान में हर अच्छे काम का आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाना चाहते हैं, इस बाबरकत महीने की फजाइल और रहमतों को समेटना चाहते हैं, तो आपने अपने ज्यादा से ज्यादा अतियात और सदक़ात जो हैं वो इस तरह की NGOs को जरूर देने, अपने फर्ज की अदायगी कीजिए, इस तरह कीजिए। तो आज नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं शो में, उनसे हम बात करेंगे। मुश्ताक साहब को खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो बताइएगा अल खिदमत फाउंडेशन कब कायम हुई, क्योंकि हम देखते रहते हैं आप लोगों के जो एहलकार हैं वो यकीनी तौर पर इंसानियत की वाकई खिदमत कर रहे हैं। ज़रा बताइएगा इस वक्त मुल्क में कहाँ कहाँ अल खिदमत फाउंडेशन के सेंटर्स कायम किए गए हैं, कहाँ कहाँ खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं आप लोगों के एहलकारों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसासत से जो कि हमारी बात बहुत दूर तक पहुँच जाती है, और ये भी आपका एक तरह से कंट्रीब्यूशन है। 92 एक बहुत ही मशहूर मरूफ चैनल है और ख़ास तौर पर इसके मजहबी प्रोग्राम मैं बहुत पसंदीदा से देखता हूँ। आपने जो बात की उसका जवाब मुख्तसर ये है कि अल खिदमत फाउंडेशन का बाकायदा आगाज़ रजिस्ट्रेशन जो है 1990 में हुई, यानी आज से 32 साल पहले ये काम हमने शुरू किया। इस वक्त पाकिस्तान भर में हमारे कोई 150 के करीब दफातर हैं, तकरीबन हर बड़े ज़िली सदर मुकाम पर, बड़ी तहसीलों पर इसके दफातर मौजूद हैं। इसके अलावा हम 7 बड़े एरियाज़ के अंदर काम करते हैं, जिसमें डिज़ास्टर्स भी है, पानी के सिस्टम भी हैं, तालीम भी है। अगर अलगर्ज के तमाम जो शोबा है ज़िंदगी हैं उन सब के ऊपर हमारा काम जारी है। और इस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान के अलावा अमेरिका में भी, यूरोप में भी और जापान में भी हमने अपने ऑफिस कायम कर रखे हैं। कई जगह रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम है। आप इस हमारे काम का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इस वक्त ऑन एवरेज को 20,000 से ज़ायद जो है ना वो वॉलंटियर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ अटैच हैं। 6,000 से ज़ायद वो लोग हैं जो अल खिदमत फाउंडेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और ऑफिस में मुस्तकिल तौर पर काम करते हैं। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह
پاکستان کے لوگوں نے اور اہل خیر نے ہمیں 9 ارب روپے سے زیادہ کی رقم ہمارے حوالے کی، جس کو الحمدللہ ہم نے ان سے لے کر ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے ضرورت مندوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور شکر ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور پاکستان کے لوگوں کو جب بھی ہم نے کوئی اپیل کی تو انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیا۔ ابھی رمضان میں ہم آگوش کے نام سے یتیموں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے راشن کا کام کر رہے ہیں۔ جی میرا اگلا سوال ایسے ہی تھا ڈاکٹر صاحب، یتیموں کے حوالے سے، کہ جس طریقے سے الخدمت کر رہا ہے یتیم بچوں کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے، تو کیسے یتیم بچوں کی طرف آپ لوگوں کا دھیان گیا، فوکس گیا، اور کیا خیال آیا جو یتیم بچوں کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں نے؟ بہت شکریہ جی۔ در حقیقت جو یتیم کی کفالت کا تصور ہے وہ تو آگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ملتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو وہاں بھی 25 مرتبہ سے زائد جو ہے وہ یتیم بچے کی کفالت کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور پھر وہی ایک یتیم کی کفالت کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ ان کا جو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ تو یقینی طور پر ہر معاشرے میں اور خاص طور پر مسلمان معاشرے میں یتیم کی کفالت کا تو تصور ہمیشہ ہی رہا ہے، لیکن یہ غیر منظم سا تھا، شاید بہت کم منظم ہوگا، تو ہم نے اسے ایک منظم طریقے سے کرنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے 2005 میں جب زلزلہ آیا کشمیر میں تو ہم نے پہلا آگوش بنایا اٹک کے اندر، جہاں پر یتیم بچوں کو ہم نے رکھا۔ اب وہ آگوش جو ہے وہ 18 بن چکے ہیں، اور 18 کے قریب ہی وہ زیر تعمیر ہیں یا اپنانے کے فیز میں ہیں، اور اسی طرح سے اس کے لیے ہم نے شامی مہاجرین کے لیے ترکی کے اندر بھی قائم کیا۔ لیکن جو یہ ہمارا فیملی سپورٹس پروگرام ہے، آرفن فیملی سپورٹس پروگرام، یہ 2011-12 کے اندر قاعدہ شروع ہوا۔ یہ ہوا کہ ہم بہت سارے بچوں کو آگوش میں تو نہیں رکھ سکتے، بڑی تھوڑی تعداد ہوگی، تو کیوں نہ ان بچوں کو جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، والدہ کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی کفالت ان کے گھروں پہ کی جائے۔ تو اس لیے ہم نے اسے آرفن فیملی سپورٹس پروگرام کا نام دیا، اور اس کو بہت ہی پذیرائی ملی، بہت ہی لوگوں نے اسے پسند کیا۔ الحمدللہ اس وقت 18,000 سے زائد بچے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں جن کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہم کلسٹر بناتے ہیں، تو جو بچے کی 4 بنیادی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم وہ پڑھنا چاہے، ہم اس کو اسکول کو فالو اپ کرتے ہیں، اس کا رزلٹ بھی لیتے ہیں۔ اس کے لیے کھانے پینے کی ہم اس کی والدہ کو 2700 روپے پر منتھ جو ہے نا اس کی والدہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مہینے میں 1 مرتبہ اسے بلا کر اس کو سائیکولوجیکلی موٹیویٹ کرتے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو چاروں ضرورتیں ہم اس کی پوری کرتے ہیں، اور ہم ان بچوں کو باہمت بچے کہتے ہیں، اور ان کی ماؤں کو باہمت مائیں کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس سال کم از کم 25,000 بچوں کی کفالت کر پائیں۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں کوئی 42 لاکھ سے زائد یتیم بچے ہیں، یعنی 2% آبادی ہیں۔ تو ہم نے تو ابھی 18,000 کیے ہیں، شاید اور لوگوں نے بھی بہت سارے کام کر لیے ہوں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یتیم بچوں جی ایک بہت بڑی تعداد ہے یتیم بچوں کی۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ میں جی اگر بڑا اہم سوال آپ کی بات سے یاد آئے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی فیملی یا کوئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بچے کو سپورٹ کرنا چاہیں، کفالت کرنا چاہیں، کیا اس کا کوئی طریقہ ہے، کیا اس کا کوئی ذریعہ ہے کہ وہ اگر وہ بن سکے وسیلہ؟ جی بالکل بن سکے جی۔ ہمارا ٹوٹل یہ سسٹم کمپیوٹرائز ہے، 18,000 بچوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور جو بچے اور اڈاپٹ ہونے والے رہتے ہیں یا اسپانسرشپ مانگتے ہیں تو ان کی لسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ فرض کریں آپ ہی ایک بچے کی کفالت کرنا چاہیں تو آپ ہمارے کسی بھی آفس سے رابطہ قائم کریں، یا براہ راست ہمارے وہ 54,000 روپیز جو ہے نا وہ بچے کے کفالت کے لیے آپ جمع کروا دیں، تو وہ الحمدللہ ہم آپ کو بچے کا نام بھی، اس کا پتہ بھی اور اس کی سالانہ رپورٹ بھی آپ کو دیتے رہیں گے کہ ہم نے اس بچے کو اسپانسر کیا آپ کے پیسوں سے، یہ بچہ فلاں جگہ پڑھ رہا ہے، اور اس کی یہ پورا ڈیٹا بھی آپ کو دیں گے۔ اور اگلے سال جب اس کا رینیول کا وقت آئے گا تو آپ کو یاد بھی کرائیں گے کہ اب اس کو رینیول کا وقت آ گیا۔ 4500 روپے پر منتھ ہے جی، 150 روپے روزانہ کا ہے، یہ عام بچے کی پاکٹ منی سے بھی کم رقم ہے، اور 54,000 4500 پر منتھ ہے پر منتھ۔ 45 کفالت یتامہ پروگرام کیا ہے، اس حوالے سے بھی سر بتائیے گا تھوڑا سا۔ کفالت یتامہ سر یہ ہے کہ ہم وہ بچے جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے ماں کے ساتھ رہتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہم ان کی کفالت کرتے ہیں۔
کفالت سے مراد یہ ہے کہ بھی ہم ان کی مالی ضروریات، ان کی تعلیمی ضروریات، ان کی ذہنی ضروریات، جسمانی ضروریات پوری کرنے کا ایک مکمل ہم نے ایک بندوبست کیا ہوا ہے. اگر فرض کریں آپ کو کوئی یتیم بچہ چاہیے اور آپ اس کی کفالت کرنا چاہیں تو شاید بہت مشکل ہے کہ آپ پیسے تو دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے وقت نکالنا یہ ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات. تو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پہ آ کر آپ صرف پیسے دیتے ہیں اور باقی سارے کام ہماری ذمہ داری ہوتے ہیں اور ہم آپ اس کی رپورٹ بھی دیتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں کفالت اجتماع کے پروگرام جو ہے نا وہ اس پاکستان میں پورے کا پورا ہم یہ آغوش ہومز کیا ہے اس کے حوالے سے ذرا سا ہمیں ہاں جی، آغوش ہوم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اسے آرفنیج کہہ لیں، ہم یتیم خانہ تو لفظ استعمال نہیں کرتے، تو ہم نے اسے آگوش کیا کہ ہم اپنی گود میں اس بچے کو لیتے ہیں. جو بچے بعض کا فیملیز ایسی ہوتے ہیں جو بچہ فیملی میں بعض کا وہ ماں نے دوسری شادی کر لی، کوئی اور مسائل ہو گئے تو بچہ اپنے گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم ان بچوں کو اپنے پاس لیتے ہیں. اس وقت ہم نے 18 آگوش جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں. پہلا آگوش جیسے میں نے اٹک میں کہا تھا بنائے، ابھی آخری آگوش جس کا افتتاح ہوا ہے وہ حالہ سندھ میں ہوا ہے، ابھی ہم راشد آباد میں بنانے جا رہے ہیں. تو 18 کے قریب ابھی پلاننگ فیز میں ہیں. تو ہم یہ 18 ان بچوں کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں اور ان 18 میں سے پھر ہم نے سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے نا وہ مری میں بنایا کہ ان ہزاروں بچوں میں سے جو بہت ہی برائٹ بچے ہیں ان کو لے کر ایک بہت اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی جائے. ان کے لیے ہم نے مری کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا ہے. تو یہ آگوش انفیکٹ یہ ہے کہ بھی آپ ان بچوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے پیار محبت دیتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. ان کے کھانے پینے کا سٹینڈرڈ بھی وہی ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک اچھے گھرانے کے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے. ان کی تعلیم کا بندوبست بھی، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں. اب ہم اس میں یہ بھی کرنے والے ہیں کہ جو بچہ ہمارے آگوش میں رہے گا اس کو پہلے دن سے ہم کوئی نہ کوئی اسکل سکھا دیں گے کہ بھی ایف ایس سی کرنے کے بعد بھی اور جب بھی وہ تھوڑا سا جوان ہو تو اس کے ہاتھ میں کچھ اسکل ہو جو وہ اپنی اسکل استعمال کر کے اپنی روٹی روزی کا بندوبست بھی کر لے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زبردست. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح پہ آپ کر رہے ہیں. اب ذرا ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ اور عطیات آپ کو بھیجنا چاہتا ہے پاکستان یا باہر سے تو زیادہ پہ رہنمائی ذرا کر دیجیے گا کہ وہ کیسے آپ تک جو ہے رسائی حاصل کریں. اس کا جی 2-3 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو بہت سارے ہمارے بینکس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں. آپ کسی بھی بینک میں جا کر ہمارے نام سے آپ وہاں پہ پیسے جمع کروا دیں. اس کی رسید جو ہے وہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر آپ اسے ہمیں میسیج کر دیں کہ میں نے یہ پیسے یتیم کے لیے دیے ہیں، یہ زکوٰۃ کے لیے. ہم زکوٰۃ کا مکمل اکاؤنٹ الگ رکھتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کو ہم کسی ڈیولپمنٹ کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ڈونیشن کا لنک ہے، تو اس میں آپ اپنے کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ آپ ہمارے کسی دفتر میں چلے جائیں تو آپ ہمارے دفتر میں بھی جا کر یہ پیسے دے سکتے ہیں. لیکن ہم یہ بات آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہم بغیر کسی بھی ان نون آدمی سے کوئی پیسے نہیں لیتے، بھلے وہ کروڑ ہو یا لاکھ ہو، کیونکہ حکومت پاکستان کا قانون یہ ہے کہ وی شوڈ نو اوور ڈونر اینڈ ڈونی. تو ہم اپنے ڈونرز کا مکمل ڈیٹا جو ہے خود بھی رکھتے ہیں. اگر بینک میں جمع کراتا ہے تو بینک رکھتا ہے، اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا پورا ڈیٹا رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے جو حکومت پاکستان کے قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو سکے. تو یہ یونانیمس یا ان نون نہیں ہو سکتا؟ نہیں بالکل نہیں. نہ ان نون کو دیتے ہیں نہ ان نون سے لیتے ہیں. یہ دونوں لا جو ہے یہ ہم اپنی سختی سے ان پر عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کی وائلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. الخدمت فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت نیک کام کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے کام میں آسانی، اور بہت شکریہ آپ آئے اور پروگرام کا حصہ بنے اور آپ نے سب کو بتایا کہ کس طرح آپ تک لوگ پہنچ سکتے ہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. رمضان جب سے شروع ہوا ہے اور ہمیں میں کہتی ہوں ہمیں نصیب ہوا ہے اور ہم بس اللہ پاک ہمیں سعادت مند رکھے کہ جس طریقے سے ہم جو ہے محفل نعت جو ہے اور محفل میلاد جو ہے وہ سبسورے پاکستان میں ہو جاتی ہے روز رمضان کے بہانے. یہ بس اللہ کا کہتے ہیں نا بہت ساری برکتوں اور رحمتوں میں سے ہم پر بھی ایک اسپیشل رحمت ہے کہ ہم نعت سے مستفید ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں جو ایسا سما باندھتے ہیں شاہزیب کہ ہم پھر شو کے بعد نہ اسی کیفیت میں پھر گھر بھی جا رہے ہوتے ہیں. بڑی خوبصورت آوازیں ہیں جو چھپی آوازیں ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے سامنے لے کر آئیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنا ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے اور جو ہمارے ساتھ تمام نعت خواہ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی باعث فخر ہے. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہیں عائشہ اکبر جنہوں نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے. عائشہ امید ہے آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ان کی آوازیں تو بھائی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، میں تو بگ فین. بالکل. اچھا عائشہ، سب سے پہلے آپ ہمیں کوئی نعت سنانا چاہیں گی، کوئی کلام پڑھنا چاہیں گی، پھر ہم آپ سے گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسماں مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے قصوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑے جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شہا، ایک کر ہم کو بہرے شہا، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یعنی کہ لاہور کی آواز کی صحیح فین ہے ہم لوگ، اور میں تو بہت زیادہ فین ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، زبردست۔ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ بہت ہی پیاری آواز۔ یہ ثنا خوانی آپ ماشاءاللہ کب سے کر رہی ہیں، ذرا ہمیں تو بتائیں۔ الحمدللہ میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں، جب میں 6 ایئرس کی تھی تو تب سے نعت پاک پڑھ رہی ہوں۔ ایکچولی میرے بابا نعت خواں ہیں، ہماری فیملی کے سب سے پہلے نعت خواں ہیں، تو ان کی وش تھی کہ میں بھی آگے سے ان کی اولاد ہوں، تو میں بھی نعت پاک پڑھوں، اور الحمدللہ میں باقاعدہ ٹیچر سے سیکھتی ہوں۔ ملک کے معروف ثنا خوان مصطفیٰ توفیق احمد توفیق صاحب اور حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب میری ٹیچر ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات، بہت شکریہ۔ نقشبندیوں سے سیکھ رہی ہیں تو آئے گا نا، پھر روحانیت تو آئے گی، روحانیت تو آئے گی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
یعنی کہ آپ کے والد صاحب جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ وہ بھی نعتیں پڑھتے ہیں، تو ان کی کون سی پسندیدہ نعت ہے جو آج آپ ہمیں سنانا چاہیں گی؟ پھر ہمیں وہی سنائیے گا آخر میں بھی. جی بالکل انشاءاللہ. ان کے بہت سے کلام، مجھے تو سب کلام ہی بہت پسند ہے. ایک ان کا کلام ہے سراپا خطاؤں، بے شک وہ میں سناؤں گی. کلام تو سارے ہی پیارے ہیں، لیکن جو آج آپ ہمیں سنانا چاہیں. سراپا خطاؤں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں. حضور آپ کو آپ سے مانگتا ہوں، حضور آپ کو آپ سے مانگتا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، فقیر آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں. مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو. سبسر پاکستان میں آج بس اتنا ہی، لیکن مزید اپڈیٹس کے ساتھ اوبیسلی کل شاہ زیب الرحمان آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور پاسبلی کل ہمیں نئے وزیر اعظم کا ہی پتہ لگ سکے گا. بالکل ایسا کل ہی. ملاقات ہوگی اور کل نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.